دنیا کی طویل ترین اور خطرناک ترین زیر سمندر سرنگوں کی تعمیر ایک دلچسپ موضوع ہے۔ ایسی سرنگوں کی تعمیر میں بہت سے چیلنجز اور خطرات شامل ہیں، جیسے ارضیات، انجینئرنگ، حفاظت اور ماحولیاتی اثرات۔ یہاں دنیا کی سب سے قابل ذکر زیر سمندر سرنگوں کے بارے میں کچھ حقائق اور معلومات ہیں۔ چینل ٹنل ایک 50 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے جو انگلش چینل کے تحت فرانس اور انگلینڈ کو جوڑتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی زیر سمندر سرنگ ہے، جس کی لمبائی 37.9 کلومیٹر پانی کے اندر ہے۔ یہ سرنگ 1988 اور 1994 کے درمیان بنائی گئی تھی اور اس پر تقریباً 9 بلین پاؤنڈ لاگت آئی تھی۔ ٹنل 3 متوازی ٹیوبوں پر مشتمل ہے، 2 ریل ٹریفک کے لیے اور 1 سروس اور ایمرجنسی کے لیے۔ سرنگ میں 4 کراس اوور چیمبر ہیں جو ٹرینوں کو کسی مسئلہ کی صورت میں ایک ٹیوب سے دوسری ٹیوب میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سرنگ کو ٹنل بورنگ مشینوں کا استعمال کر کے بنایا گیا تھا جو سمندر کے بستر کے نیچے چاک مارل چٹان کی کھدائی کرتی تھی۔ وہ پانی کے زیادہ دباؤ، متغیر ارضیات اور آگ کے خطرات سے نمٹنا پڑا۔ سرنگ کو جہازوں کے لنگر اور زلزلوں کے اثرات کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ سیکان ٹنل ایک 53.85 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے جو ابنائے تسوگارو کے نیچے جاپانی جزائر ہونشو اور ہوکائیڈو کو ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے لمبی زیر سمندر سرنگ ہے، جس کی لمبائی 23.3 کلومیٹر پانی کے اندر ہے۔ یہ سرنگ 1971 اور 1988 کے درمیان بنائی گئی تھی اور اس کی لاگت تقریباً 538.4 بلین دو تھی۔ سرنگ 2 متوازی ٹیوبوں پر مشتمل ہے، 1 ریل ٹریفک کے لیے اور 1 سروس اور ایمرجنسی کے لیے۔ سرنگ میں 2 کراس اوور چیمبر ہیں جو ٹرینوں کو کسی مسئلہ کی صورت میں ایک ٹیوب سے دوسری ٹیوب میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا جس نے سمندری بیڈ کے نیچے سخت چٹان کی کھدائی کی تھی۔ ٹی بی ایم کو پانی کے زیادہ دباؤ، فالٹ زونز اور میتھین گیس سے نمٹنا پڑا۔ سرنگ کو زلزلہ کی سرگرمیوں اور سونامی کے اثرات کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ ٹنل ایک 7.8 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے جو آبنائے کے نیچے ڈنمارک اور سویڈن کو جوڑتی ہے۔ یہ پل کا حصہ ہے جو ایک مشترکہ سڑک اور ریل لنک ہے جو آبنائے کے اس پار 16 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ یورپ میں سڑک اور ریل کا سب سے طویل مشترکہ پل ہے۔ یہ سرنگ 1995 اور 2000 کے درمیان بنائی گئی تھی اور اس پر تقریباً 2.6 بلین یورو لاگت آئی تھی۔ سرنگ 4 متوازی ٹیوبوں پر مشتمل ہے، 2 سڑک ٹریفک کے لیے، 1 ریل ٹریفک کے لیے اور 1 سروس اور ایمرجنسی کے لیے۔ سرنگ میں کوئی کراس اوور چیمبر نہیں ہے، لیکن اس میں ہر 250 m3 پر ہنگامی اخراج ہوتا ہے۔ سرنگ ایک ڈوبی ہوئی ٹیوب کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی تھی، جس میں پہلے سے کاسٹ کنکریٹ کے حصوں کو سمندر کے بیڈ میں ایک درج شدہ خندق میں ڈوبنا شامل تھا۔ اس کے بعد حصوں کو غوطہ خوروں کے ذریعے جوڑ دیا گیا اور ربڑ کی گسکیٹ سے بند کر دیا گیا۔ سرنگ کو جہاز کے تصادم اور برفانی تودے کے اثرات کو بھی برداشت کرنا پڑا۔